السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ عزیز طلبہ، آج اتوار ہے 6 ستمبر 2020۔ ہم نے کل کتاب کا نام، مصنف کا نام اصول فقہ میں اصول اور فقہ کا معنی، لغوی اصطلاحی معنی پڑھا تھا۔ آج اسی سے آگے مزید کچھ ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اصول لفظی طور پر اس کا معنی جڑ اور بنیاد کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ عام قاعدہ اور دلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کل ہم نے فقہ کی شرعی تعریف بھی پڑھی تھی، اصطلاحی تعریف بھی پڑھی تھی، اور تھوڑی سی اس کی شرح بھی پڑھی تھی۔ آج ان سے آگے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں والمراد بقولنا الاحکام الشرعیہ، ہمارے قول الاحکام الشرعیہ سے مراد کہتے ہیں الاحکام المطلقات من الشرع، وہ حکام ہیں جو شریعت سے ماخوذ ہیں۔ المطلقات اس سے مفعول ہے و تفاعل سے، ماخوذ حاصل کیا ہوا۔ کل وجوب و تحریم، جیسے کہ واجب ہونا اور حرام ہونا۔ فخرج به الاحکام العقلیہ، چنانچہ اس سے عقلی احکام باہر ہو گئے، خارج ہو گئے۔ تو وہ حکم، وہ علم جو عقل سے حاصل ہو، اس کو فقہ کا علم نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کا معرفتی ان الکل اکبر من الجزء، جیسے کہ اس چیز کا علم کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال کے طور پر عرض ہے کہ 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے۔ یہ عقلی مسائل ہے، عقلی علم ہے، اس کے علم کو فقہ نہیں کہیں گے۔ والاحکام العادیہ، اور اسی سے عادی حکام بھی خارج ہو گئے، یعنی وہ مسائل، ان چیزوں کا علم جن کا تعلق عادت سے ہو، کا معرفت نزول الطل فی اللیلۃ الشاتیہ اذا کان الجو صحوا، جیسے کہ اس چیز کا علم کہ جب فضا صاف ہو، بدلی نہ ہو، تو سرد راتوں میں شبنم گرتی ہے۔ کا معرفتی، جیسے کہ جاننا نزول الطل، شبنم کے گرنے کا، فی اللیلۃ الشاتیہ، سرد رات میں، اذا کان الجو صحوا، جبکہ فضا صاف ہو، بغیر بدلی کے ہو۔ معرفت من علم، جاننا، نزول من اترنا، گرنا، الطل من شبنم، اللیلہ من رات، الشاتیہ کے معنی سرد، ٹھنڈی، جو من فضا، اور صحن من صاف، بغیر بدلی کے۔ اسی طرح سے احکام شریعہ کی قید لگانے سے ایک اور علم بھی خارج ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ مصنف نے نہیں کیا ہے، وہ حسی علم۔ جس چیز کا تعلق حس سے ہو، جس کو انسان اپنے حواس خمسہ سے معلوم کر لے، اس کو بھی فقہ نہیں کہیں گے، ان سے بھی فقہ میں مسائل بحث نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ برف کا ٹھنڈا ہونا، آگ کا گرم ہونا۔ اگر کسی چیز کے چھونے سے، خصوصاً برف کے چھونے سے انسان کو علم ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، آگ کے چھونے سے پتہ چلتا ہے کہ گرم ہے، تو اس کو فقہ نہیں کہیں گے، یا ایسے آدمی کو فقیہ نہیں کہیں گے، اس کے پاس چاہے جتنی اس طرح کی معلومات ہوں۔ والمراد بقولنا العملیہ، اور ہم نے جو قید لگائی العملیہ، جو ہم نے کہا، تو ہمارے قول العملیہ سے مراد ما لا يتعلق ہو بالاعتقاد، ان مسائل کا علم ہے جن کا تعلق عقیدے سے نہ ہو، جیسے کہ الصلاۃ و الزکوٰۃ، جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ، ان کا تعلق عقیدے سے نہیں، چنانچہ ان کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد، چنانچہ اس سے وہ مسائل نکل گئے جن کا تعلق عقیدے سے ہو، کتوحید اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے
توحید کا علم، وہ معرفت اسماء و صفات ہی، اور اس کی اسماء و صفات کا علم، تو اسماء و صفات کا علم فقہ نہیں کہلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا علم فقہ نہیں کہلاتا ہے۔ فلا یسمى ذلك فقہ فی الاصطلاح، چنانچہ اس کو اصطلاح میں فقہ نہیں کہا جائے گا، اس کا نام فقہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایک انسان توحید کے مسائل میں چاہے جتنا معلومات حاصل کر لے، چاہے جتنا بڑا عالم بن جائے، اس کو فقیہ نہیں کہیں گے۔ فقیہ اسی وقت کہیں گے جب اس کو نماز کے مسائل کا علم ہو، جب اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہو، جب اس کو حج کے مسائل کا علم ہو، جب اس کو دیت اور قضاء کے مسائل کا علم ہو۔ تو ان فقہی مسائل جسے ہم لوگ کہتے ہیں عملی مسائل، جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، عقیدے سے نہیں۔ تو اگر انسان کا علم عقیدے سے متعلق ہے تو اس کو فقہ نہیں کہیں گے، ایسے آدمی کو فقیہ نہیں کہیں گے۔ والمراد بقولنا بأدلتہ التفصیلیہ، اور ہمارے قول ادلہ تفصیلیہ سے مراد ادلۃ الفقہ المقرونہ بمسائل الفقہ التفصیلیہ، فقہ کے وہ دلائل ہیں جن کا تعلق فقہ کے تفصیلی مسائل سے ہو، تو جن دلائل کا تعلق تفصیلی دلائل سے ہو، جو تفصیلی دلائل ہوں، ان سے بحث کی جاتی ہے۔ کہیں گے ادلۃ الفقہ المقرونہ بمسائل الفقہ التفصیلیہ، فقہ کے ان تفصیلی دلائل، وہ تفصیلی دلائل جو فقہ کے مسائل سے متعلق ہوں۔ فخرج به اصول الفقہ، چنانچہ اس سے اصول فقہ خارج ہو گیا۔ لأن البحث فیہ انما یکون فی ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، کیونکہ اس میں بحث فقہ کے اجمالی دلائل سے ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے۔ تفصیلی دلائل سے مراد آیات کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، آثار صحابہ، فتاوی صحابہ کا علم ہے، اور اجمالی دلائل کا تعلق آپ اس کتاب میں پڑھیں گے کہ اجمالی دلائل کسے کہتے ہیں، وہ آگے خود ہی آ رہا ہے کہ وہ اجمالی دلائل سے مراد کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، وہ تمام مسائل، وہ تمام معلومات جن کا تعلق شریعت سے ہو، جن کا تعلق عمل سے ہو، جو تفصیلی دلائل سے معلوم ہو، ان کو فقہ کہیں گے۔ جن معلومات کا تعلق عقل سے ہو، حواس خمسہ سے ہو، عادت سے ہو، ان کو فقہ نہیں کہیں گے۔ جن مسائل کا علم توحید سے ہو، عمل سے نہ ہو، اس کو فقہ نہیں کہیں گے۔ جو مسائل، جو معلومات تفصیلی دلائل سے معلوم ہوتے ہوں، ان کو فقہ کہیں گے۔ جو تفصیلی دلائل سے حاصل نہ ہوتے ہوں، ان کو فقہ نہیں کہیں گے۔ آپ یہاں پر ایک چیز بھی یاد رکھیں کہ مسائل کا علم کبھی دلائل سے ہوتا ہے، کبھی بغیر دلائل کے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فقیہ ہے، ایک مفتی ہے، وہ کتاب و سنت کی آیات اور روایات ساری چیزیں کھنگال کر کے، آثار صحابہ تلاش کر کے علم حاصل کرتا ہے کہ شریعت اس چیز کو حرام کہتی ہے، اس چیز کو حلال کہتی ہے، اس کو جائز کہتی ہے، اس کو واجب کہتی ہے، وہ فقیہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو فقہی مسائل کا علم ہوتا ہے، مگر قرآن کے کس آیت سے ثابت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس روایت سے ثابت ہوتا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا ہے اس کو، جیسے کہ کسی سے سن لیا ہے، کسی کتاب میں پڑھ لیا ہے، تو پھر اس کو فقیہ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ایک آدمی، گاؤں کا، دیہات کا ان پڑھ آدمی خطبہ سن کر کے چاہے جتنا مسائل کا علم ہو جائے، اس کو فقیہ نہیں کہیں گے۔ ایک انسان تقریر میں رٹ کر کے، زاد و خطیب کا مطالعہ کر کے، چاہے جتنے مسائل پہ تقریریں کر ڈالے، اس کو فقیہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کو تفصیلی دلائل کا علم نہیں ہے۔ تو بات پوری ہوئی۔ وثانی باعتبار کونہ لقبا لہذا الفن المعین، یہاں سے دوسری بات شروع کرتے ہیں جو کل انہوں نے کہا تھا کہ اصول فقہ کی دو قسم کی تعریف کی جاتی ہیں، ایک انفرادی مفرد کے طور پر کہ الگ الگ ترکیب اضافی کے طور پر، اور ایک کہا تھا انہوں نے کہ دوسرا کہ ایک متعین فن کا نام ہے یہ، تو اس کی تعریف کریں۔ الثانی
دوسری تعریف ہوتی ہے بیعتبار کونہ لقبا لہذا الفن المعین، اس چیز کا اعتبار کر کے کہ ایک معین فن کا نام ہے، ایک مخصوص فن کا نام ہے، لقب ہے یہ اصول فقہ، اس کے اعتبار سے اس کی تعریف فیعرف بانہ، چنانچہ اصول فقہ کی تعریف کی جائے گی کیسے؟ علم یبحث عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، کہ اصول فقہ ایسا علم ہے جو فقہ کے اجمالی دلائل سے بحث کرتا ہے، وکیفیت الاستفادۃ منہا، اور اس سے استفادہ کے طریقوں سے بحث کرتا ہے، وحال المستفید، اور مستفید کی حالت سے بحث کرتا ہے۔ مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فالمراد بقولنا الاجمالیہ، تو اجمالی دلائل سے مراد جو ہم نے کہا ہمارے قول اجمالیہ سے مراد کیا ہے؟ القواعد العامہ مثل قولہم، عام قاعدے ہیں۔ اجمالی قاعدے سے مراد عام، اجمالی دلائل سے مراد عام قاعدے، جیسے کہ کہنا الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، والنہی للتحریم، نہی حرمت کے لیے آتا ہے، والصحت تقتضی النفوذ، اور صحت کسی چیز، کسی روایت کا کسی حدیث کا صحیح ہونا یہ جاری ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر کوئی آیت، معاف کیجیے گا، کوئی روایت صحیح ہے، کوئی حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل ہونا ہی چاہیے، والصحت تقتضی النفوذ، اور صحیح ہونا نافذ ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر کوئی فیصلہ، کوئی رائے درست ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو فخرج به الادلۃ التفصیلیہ، اس سے تفصیلی دلائل خارج ہو گئے۔ فلا تذکر فی اصول الفقہ، چنانچہ ان کا ذکر اصول فقہ میں نہیں کیا جاتا، الا علی سبیل التمثیل للقاعدہ، سوائے قاعدہ سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر، الا علی سبیل التمثیل، سوائے مثال کے طور پر، للقاعدتی، قاعدہ کے، کسی قاعدہ کو مثال دینے کے لیے کے موقع پر ضرورت پڑ جائے تو تفصیلی دلائل پیش کی جاتا ہے، ورنہ نہیں پیش کی جاتا ہے۔ والمراد بقولنا، اور جو ہمارا قول ہے، وکیفیت الاستفادۃ منہا، کہ اس سے استفادہ کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے، تو وکیفیت الاستفادۃ منہا سے مراد معرفت کیف یستفید الاحکام من ادلتها بدراست احکام الالفاظ، اس چیز کا علم، معرفت، اس چیز کا علم، کیف یستفید الاحکام، کہ وہ انسان کیسے حکام ثابت کرے، کیسے مستنبط کرے حکام، من ادلتها، ان کے دلائل سے، آیتوں سے، روایتوں سے کیسے مسئلہ ثابت ہو، بدراست الاحکام، بدراست احکام الالفاظ، تو کیا ہے وہ؟ الفاظ کا حکم پڑھ کر کے، دراسہ کر کے، مطالعہ کر کے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطالعہ کرے وہ، ودلالاتها، اور اس کے معنی کا مطالعہ کر کے، الفاظ کے احکام کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، ان کا مطالعہ کر کے ان سے مسئلہ مستنبط وہ کرے۔ من عموم و خصوص، جیسے عام ہونا، خاص ہونا، و اطلاق و تقید، مطلق ہونا، مقید ہونا، و ناسخ و منسوخ، ناسخ ہونا، منسوخ ہونا، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو پہلے معلوم ہو کہ یہ لفظ یا یہ آیت یا یہ روایت عام ہے، یہ روایت خاص ہے، یہ آیت مقید ہے، یہ آیت مطلق ہے، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ پھر اس کو معلوم کرنا پڑے گا کہ عام کا حکم کیا ہوتا ہے، خاص کا حکم کیا ہوتا ہے، مطلق کا حکم کیا ہوتا ہے، مقید کا حکم کیا ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ کا حکم کیا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو ان ساری چیزوں کا علم نہیں رہے گا، ان مسائل کا یا اس کے حکام کا علم نہیں رہے گا، تو انسان غلط فیصلے کرے گا، غلط مسئلے مستنبط کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر انسان کو، میں ایک آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، اگر ایک انسان کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے تو وہ کہے گا توضؤ مما مسۃ النار والی روایت پڑھ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو ان چیزوں سے جس کو آگ نے چھوا ہو، چنانچہ وہ روایت سامنے آئے گی اور وہ کہہ بیٹھے گا کہ جو چیز آگ پر پکی ہو، جو چیز آگ سے گرم ہو گئی ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے کھانے سے۔ لیکن جس آدمی کی نظر ناسخ و منسوخ پہ رہے گی، جس کو پتہ رہے گا کہ یہ روایت منسوخ ہے، اس کی ناسخ فلاں روایت ہے، وہ ایسے مسائل، ایسے احکام نہیں لگائے گا۔ فَإِنْهُ بِإِدْرَاكِهِ، ان مسائل کا علم، ان معلومات کو جان کر کے ہی، يَسْتَفِيدُ مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَحْكَامِهَا،
ایک انسان فقہ کے دلائل سے اس کے احکام مستنبط کرے گا، ورنہ نہیں کر پائے گا۔ آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ مزید باتیں اگلے سنیچر کو اس تعلق سے آئیں گی۔ ویڈیو مختصر رکھی جاتی ہے تاکہ اپلوڈ ہونے میں پریشانی نہ ہو، باقی چیزیں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کے لکھ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور سال کو کرامت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔